السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے
ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج ہمارے دامن میں محفوظ ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم اس قدر بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید تختہ عرش پہ ہم جیسا کوئی بد نصیب نہ ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اس مقدس کتاب کو اللہ کا دیا ہوا ضابطۂ حیات تو تسلیم کیا، لیکن اس ضابطۂ حیات کے تحت زندگی بسر کرنے کا کبھی ارادہ نہیں کیا۔ اس سے یہ دوری ہماری تباہی اور بربادی کا بنیادی سبب ہے۔ یہ قرآن اس قوم پہ نازل ہوا، ان لوگوں پہ نازل ہوا جو لوگ تختہ عرش پہ سب سے بڑے جاہل، ان پڑھ اور انسانیت کی شناسائی سے بہت دور، لیکن جب یہ ضابطۂ حیات محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا، اس اجڑ قوم کے سامنے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضابطۂ حیات کو رکھا اور اس کی تشریح کی ان کے سامنے، اس کو واضح طور پہ بیان کیا، اس کی رہنمائی کی طرف لوگوں کو بلایا۔ جب لوگوں کو آواز دی، لوگوں نے محمد رسول اللہ کی آواز پہ کان رکھا، تو پھر اس بدو قوم میں ایسے افراد پیدا ہوئے کہ آج متمدن لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگ جب ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ادب کے ساتھ ان کے سر جھک جاتے، قرآن کو نہیں مانتے، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، لیکن انقلاب مصطفی کا اپنی زبان سے ببانگ دہل اس کا اظہار کرتے ہیں کہ جو انقلاب محمد لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں کوئی دوسری شخصیت ویسا انقلاب نہیں لا سکی، کہ ان کے کردار نے، ان کی گفتار نے، ان کی رہنمائی نے ایسے لوگ ان لوگوں میں پیدا کیے جن میں ایسے لوگوں کے پیدا ہونے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر ساری دنیا آنے والی ان لوگوں کے مرتبہ اور مقام کا لحاظ کرتی ہے، ان کا ادب و احترام کرتی ہے، اس لیے کہ اس قرآن نے محمد رسول اللہ کی زبان سے بیان ہو کے ان میں ایسا انقلاب پیدا کیا کہ ان لوگوں کو زمین سے اٹھایا، عزت و افتخار کے آسمان پہ لا کھڑا کیا۔ آج
جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے ذکر سے ہمارے دلوں میں ایمان تازہ ہوتا ہے اور روشنی پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اس قرآن کو تھاما، اپنے سینے سے لگایا، اپنا ہر اٹھنے والا قدم محمد الرسول اللہ کی رہنمائی میں اٹھایا، تو اللہ نے انہیں افتخار دیا، عزت دی، وقار دیا کہ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا کردار، ہمارے حالات، ہمارے لیل و نہار ہمارے سامنے۔ قرآن نے اس مقام پہ ایک شخصیت کا تذکرہ کیا ہے، اشارتاً، جس شخصیت کا اسلام پہ بھی احسان ہے اور مسلمان پہ بھی احسان ہے۔ اس نے اسلام سے وابستگی کے بعد اسلام کے لیے جو کچھ کیا، مسلمان کے لیے جو کچھ کیا، وہ صرف اسی شخصیت کا طرہ امتیاز ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ لوگوں، وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کو زندگی بخشنے کے لیے، اسلام کو زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے جد و جہد کرتے رہے، اس وقت جب اسلام کو قوت کی ضرورت تھی، افرادی طاقت کی ضرورت تھی، مال و زر کی ضرورت تھی، اسلام اور مسلمان کمزور تھے، ناتواں تھے، انہیں ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ جن لوگوں نے اس وقت اسلام کو سہارا دیا، مسلمان کو سہارا دیا، اسلام کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا مال و زر دیا، اپنی جان کو اس کے سپرد کر دیا، فرمایا ان کے بعد قیامت تک جو مسلمان ایمان لائیں گے وہ ان کے درجہ کو نہیں پا سکتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جن کے متعلق اللہ نے کہا آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد رسول اللہ کے صحابہ ایمان لائے۔ یعنی ہمیں آج اپنے ایمان کو پرکھنے کے لیے، اپنے ایمان کو تولنے کے لیے، اپنے ایمان کی حیثیت کو دیکھنے کے لیے، اپنے ایمان کی شخصیت کو پانے کے لیے محمد رسول اللہ کے صحابہ کے آئینہ میں جھانکنا پڑے گا۔ اگر کردار ویسا ہے تو اللہ ہم پہ بھی راضی، اگر سوچ و افکار ایسے ہیں تو اللہ ہم پہ بھی خوش، لیکن اگر ہمارا کردار ویسا نہیں، لیل و نہار ایسے نہیں، سوچ و افکار ایسے نہیں، تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم وہ مومن نہیں جن مومنوں کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے اور جو مومن محمد رسول اللہ پیدا کرنے کے لیے آئے۔ وہ کیا تھے لوگ؟ جن لوگوں نے ایک کردار ادا کیا تو ان کے کردار پہ راضی ہو کے اللہ قرآن نازل کرتا ہے کہ ان جیسے لوگ بعد میں پیدا نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، اللہ کے محبوب، اللہ کے مقبول، جن سے اللہ راضی ہو گیا، لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مخصوص ہیں اللہ کے نزدیک بھی اور محمد الرسول اللہ کے نزدیک بھی۔ آج جس شخصیت کا تذکرہ مقصود ہے وہ ہے سر خیل صحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو
یہ علم نہیں کہ ابو بکر بھی کب بنا، اور جب ابو بکر بنا اس سے پہلے کس نام سے اس کو یاد کیا جاتا تھا۔ ہم نے یہی سنا ہے، آنے والی نسلیں یہی سنیں گی کہ اللہ کے نبی کا خلیفہ اول ابو بکر تھا، جس کو صدیق کہتے ہیں، جس کو عتیق کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ ابو بکر بنا کیسے، یہ صدیق ہوا کیسے، اس کو عتیق کہا کیوں گیا، یہ ہمیں نہیں پتا۔ اللہ کے نبی کے اس محبوب کا نام ابو بکر نہیں تھا، بلکہ اس کا نام عبداللہ تھا۔ ابو بکر اس کی کنیت ہے، صدیق اس کا لقب ہے، عتیق اس کا لقب ہے، اور یہ بات آیا ہے کہ کنیت بھی ابو بکر کی ابو بکر نے نہیں رکھی، لقب بھی صدیق ابو بکر کا ابو بکر نے نہیں رکھا، لقب عتیق بھی ابو بکر کا ابو بکر نے نہیں رکھا، بلکہ اس کی کنیت محمد الرسول اللہ اور صحابہ نے رکھی۔ صدیق اس کا لقب اللہ نے رکھا، اور عتیق اس کا لقب رسول اللہ نے رکھا ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں توحید کا آوازہ بلند کیا کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو اللہ کی توحید کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ ایک الہ، ایک معبود، ایک مشکل کشا، ایک حاجت روا، ایک خالق و مالک، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی شخصیت تغیر و تبدل نہیں پیدا کر سکتی، لا الہ۔ اور مکہ کے لوگ اس تصور سے آگاہ نہیں تھے، ان کے آباء و اجداد اس بات سے آگاہ نہیں تھے، وہ تو ہزاروں سالوں سے یہی جانتے تھے کہ ایک اللہ کی شخصیت ہے، اور اس کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے یہ اپنے محبوب مقرر کیے ہوئے ہیں۔ لات بھی ہے، عزا بھی ہے، منات بھی ہے، یعوق بھی ہے، یغوث بھی ہے، نالا بھی ہے، حبل بھی ہے، یہ سارے اللہ کے دستے راس ہیں۔ اللہ مالک و مختار ہے، اور اللہ کا نظام یہ چلاتے ہیں۔ کوئی بارش برسانے والا، کوئی دھوپ لگانے والا، کوئی مشکل میں ڈالنے والا، کوئی مشکل سے نکالنے والا، کوئی بچیاں دینے والا، کوئی بچے دینے والا، یہ سارا نظام اللہ نے ان لوگوں کے سپرد کیا ہے۔ آقا کائنات آئے، ارشاد فرمایا ایھا الناس لا الہ الا اللہ، کائنات کا تخلیق کار اور کائنات کا نظام چلانے والا ایک ہی اللہ ہے۔ کوہرام بپا ہوا، طوفان اٹھا، مکہ میں بھونچال آیا، یہ کیا تصور ہے؟ اور پھر نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر حکمت تبلیغ آگے بڑھتی ہے، اس پہ مکہ کا باوقار اور سب کے نزدیک صاحب عزت و افتخار انسان محمد الرسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہتا ہے۔ عبداللہ بن ابی قحافہ، ابی قحافہ کا بیٹا عبداللہ نبی رحمت محمد الرسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہتا ہے۔ یہ عبداللہ ہے۔ اس آواز کے بعد یہ ابو بکر بنتا ہے۔ انہو بکر الاسلام قبل غیرہ، ابو بکر اس لیے ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلے اسلام کا اظہار کیا اور اسلام قبول کیا۔ ابو بکر سے پہلے کسی انسان نے
اسلام کا اظہار نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ کہنا کہ عورتوں میں خدیجہ طاہرہ ایمان لائیں، بچوں میں علی المرتضیٰ ایمان لائے، غلاموں میں زید ایمان لائے، آزادوں میں ابو بکر ایمان لائے، یہ ہماری سوچ، ہماری تقسیم ہے۔ وگرنہ ابو بکر کو عبداللہ سے ابو بکر بنایا محض اس بات میں تھا کہ ابو بکر نے تمام انسانوں سے پہلے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں اسلام کی بیعت کی تھی۔ انہ بکر الی الاسلام قبل غیرہ، کہ کسی بھی انسان سے پہلے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں بیعت کر کے اسلام سے وابستہ ہونے کی بنا پر عبداللہ کو ابو بکر کہا گیا۔ یہ کنیت ہے ابو بکر کی، اور ابو بکر اس طرح بنے تھے۔ پھر نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح زندگی بسر کی کہ ان کے کردار سے اللہ آسمان پہ جھوم اٹھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، اس وقت جب ابو بکر صدیق اس جہان سے کوچ کر گئے، اور اس روایت کو بیان علی المرتضیٰ کا بھتیجا عقیل کا بیٹا بیان کرتا ہے کہ میں موجود تھا اس وقت جب ابو بکر کے گھر علی تشریف لاتے ہیں۔ ابو بکر کی تعریف و توصیف کی، ان کے وقار و مرتبہ کا ذکر کیا، محمد الرسول اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت کا ذکر کیا، اللہ کے نبی کا کتنا محبوب تھا اس کا ذکر کیا، کس طرح ابو بکر اللہ کے نبی سے محبت رکھتا تھا اس کا ذکر کیا، اور پھر کہا کنتا اولا قوم ہی اسلاما۔ ابو بکر وفات پا چکے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض ان کو خوش کرنے کے لیے کیا یا محض ان کی تعریف کی، اصل یہ نہیں تھا، تو یہ انتہائی حماقت کی بات ہے، اس لیے کہ مر جانے کے بعد ابو بکر کی وہ تعریف، وہ توصیف، وہ شرف و فضل جو ابو بکر میں نہیں تھا علی بیان کرے تو یہ میرے تیرے نزدیک تو ایسا ہو سکتا ہے علی المرتضیٰ کا مقام، مرتبہ اور شخصیت اس سے بہت دور ہے۔ ارشاد فرمایا اے ابو بکر تو وہ پہلا شخص ہے پوری قوم میں جو اسلام کا اظہار کرتا ہے۔ علی المرتضیٰ پوری قوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، قوم ہی، اس قوم میں تو پہلا شخص ہے جس نے اسلام قبول کیا۔ وصدقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو نے رسول اللہ کی تصدیق کی۔ ہینا کذبہ الناس، اس وقت جب مکہ کی وادی کے لوگ محمد الرسول اللہ کو جھٹلا رہے تھے، ایک شخص جس نے مکہ کی وادی میں تصدیق کی کہ آپ رب کے رسول ہیں، ابو بکر وہ تو ہے۔ فَسَمَّاكَ اللَّهُ فِي تَنزِيلِهِ صِدِّيقًا، تیری اس تصدیق کے بعد اللہ نے آسمان سے تجھے صدیق کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ تو صدیق جو لقب ابو بکر کا ہے وہ ابو بکر کو دیا ہوا انسانوں کا نہیں، بلکہ صدیق وہ لقب ہے جو ابو بکر کو آسمان سے عرش رب العالمین نے دیا تھا۔ اور نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بکر کو مخاطب کیا، ابی بکر سے باتیں کرتے ہوئے کہا ابو بکر تو نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ انتا عتیق اللہ من النار، اللہ نے تجھے آگ سے آزاد ہی کر دیا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ نے آگ سے آزاد کر دیا۔ سبب کیا تھا کہ جس کے ایمان میں، جس کے ایقان میں،
جس کی تصدیق میں نہ رب کے نزدیک کوئی شک تھا اور نہ رسول کے نزدیک کوئی شک تھا. اللہ نے صدیق کہا, رسول اللہ نے عتیق کہا, اور کائنات میں وہ خوش نصیب انسان جس کا لقب رب بھی دیتا ہے رسول بھی رکھتا ہے, وہ صرف کائنات میں محمد رسول اللہ کا غلام ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ. اور پھر ابو بکر صدیق نے وہ کر دکھایا ہے جسے کسی دوسرے نے نہیں کر دکھایا. اللہ کی قسم, تاریخ اس بات کی شہادت, حدیث اس بات کی شہادت, صحابہ اس بات کے شہادت کہ جو ابو بکر تھا کائنات میں کوئی دوسرا انسان وہ نہیں تھا. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ پورے صحابہ میں مکہ کے دور میں جب بھی وقت آیا کہ کوئی محمد رسول اللہ کا دفاع کرے, کوئی ان کے سامنے سیدھا صبر ہو, کافر کی طوفانی موجیں جس سے ٹکرا کے پاش پاش ہو جائیں, وہ یہی ابو بکر صدیق ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاد مت ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا جو انہونی بات تھی, مخاطب اپنے ساتھیوں سے, علی المرتضیٰ اپنے صحابہ سے مخاطب, ان سے کہا کہ مجھے بتلاؤ آج تک انسانوں میں سب سے جری اور بہادر کون انسان ہے؟ کون کہتا ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کب؟ جب ان کا دور خلافت ہے. فاروق سے پہلے, حمزہ سے پہلے اگر اسلام کے لیے کسی نے قتال کیا ہے, فاروق سے پہلے, حمزہ سے پہلے اگر کسی نے اسلام کے لیے, محمد کے لیے جہاد کیا ہے تو تنہا ابو بکر صدیق کی ذاتی کوئی بھی جہاد نہیں کر سکا. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بہت بڑا مجاہد, جہاد کا دائی, جو کائنات کی کافر طاقتوں سے ٹکرایا, برسر میدان جہاد میں وہ کارنامے سر انجام دیے کہ ہر انسان اس کا موتقد ہے. وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں, ابو بکر کا دور خلافت بھی نہیں, فاروق کا دور خلافت بھی نہیں, ذوالنورین کا دور خلافت بھی نہیں, اپنا دور خلافت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابہ کو کہا کہ مجھے بتاؤ اسلام میں سب سے جری اور بہادر کون انسان ہے؟ صحابی خاموش ہیں علی المرتضیٰ کے. ارشاد فرمایا بتاؤ مجھے سب سے جری بہادر اسلام کا سپوت جس کے دل پہ کفر کا کبھی لرزہ طاری نہ ہوا, اور جو جب باہر نکلا کفر کے طوفان سے ٹکرایا اور کفر کی موجوں کو پاش پاش کر دیا, مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ ایسا مجاہد, ایسا جری, ایسا بہادر انسان کون ہے اسلام میں؟ ساتھی خاموش ہیں. امیر المومنین ہمیں تو نہیں علم, آپ بھی بتلا دیجئے. سیدھی سی بات تھی کہ کہتے جناب بدر میں مار کا ہرائی آپ کی, احد میں مار کا ہرائی آپ کی, آپ نے جہاد کے میدانوں میں کافروں کو لتاڑ کے رکھ دیا, آپ ہی بہادر ہیں. نہیں, جب علی المرتضیٰ نے سوال کیا, ان کے صحابہ یہ چاہتے تھے کہ علی المرتضیٰ کی زبان سے سنا جائے وہ بہادر, وہ مجاہد, وہ جری انسان کون ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جری اور بہادر انسان ابو بکر تھا. ساتھی خاموش ہیں علی المرتضیٰ کی زبان سے یہ بات سن کے, اور خاموش نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں. اس کا سبب آپ کس بنا پہ کہتے ہیں کہ ابو بکر سب سے بہادر, سب سے مجاہد, بڑا اور جری انسان تھا؟
علی المرتضیٰ نے کہا ان آنکھوں نے جو منظر دیکھا ہوا ہے وہ کسی آنکھ نے شاید نہ دیکھا ہو تم میں سے. فرمایا کہ کعبۃ اللہ میں کافر بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی تھے مسلمان. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے متعلق باتیں وہ کر رہے تھے کہ دیکھو اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی انتہا کر دی، یہ ان پہ الزام رکھتا ہے، ان پہ اتہام رکھتا ہے، ان کو بیکار کہتا ہے، اور ہم ہیں کہ سن کے خاموش ہیں. چاہیے تو یہ کہ اس کو زور سے روک دیا جائے، اگر نہیں تو اس کا کلا کمائی کر دیا جائے. بزدلی سے زندگی نہیں جینا چاہیے. کہتے ہیں وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ تشریف لے آتے ہیں. کافر اٹھے اور محمد رسول اللہ کی طرف بڑھتے ہیں. انت الذی جعلت الآلہۃ الہا واحدا، اے محمد تم ہی ہو جو سارے معبودوں کے ایک معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، سب بیکار. فرمایا انا اقول لا الہ الا اللہ، میں کہتا ہوں کائنات میں کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی خالق و مالک نہیں، کوئی کسی چیز پہ اختیار نہیں رکھتا. اگر کوئی اختیار رکھتا ہے تو وہ اللہ کریم کی ذات ہے. انا اقول ذالک، میں یہ بات کہتا ہوں. علی المرتضیٰ کہتے ہیں جب نبی رحمت محمد رسول اللہ نے یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے، کافر اس طرح محمد رسول اللہ پہ جھپٹتے ہیں جیسے بھیڑیں انسان پہ جھپٹتی. اللہ کے نبی کو وہ تھپڑ مار رہا ہے، کوئی گریبان پکڑے ہوئے، کوئی گرا رہا ہے. اتنی دیر میں ابو بکر آ گئے. ایک دوسری روایت میں ہے کہ کسی نے جا کے کہا ابو بکر محمد کریم کا پتہ لو، کافر کس طرح ان کو مار رہے ہیں، کس طرح پیٹ رہے ہیں. ابو بکر نے سب کچھ چھوڑا، باغم باغ کعبۃ اللہ میں آئے. مسلمان بھی وہاں موجود تھے. علی المرتضیٰ کہتے ہیں فواللہ ما دنا منا من احد الا ابو بکر. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کو کافر اس طرح پیٹ رہے تھے، کوئی تھپڑ مار رہا تھا، کوئی گھوسا مار رہا تھا، کوئی کھینچ رہا تھا، کوئی گرا رہا تھا. ما دنا منا من احد، ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں تھی کہ آگے بڑھتا. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وقت کیا ہے جب اسلام کمزور ہے، جب مسلمان کمزور ہے. انہی باتوں سے پریشان ہو کے، انہی باتوں سے گھبرا کے اللہ کے نبی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اللہ اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. جب کوئی نہ تھا اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے دفاع کیا، سیسا پلائی دیوار بنا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، وہ تنہا ابو بکر کی ذات تھی. اس وقت تک کوئی انسان ایسا نہیں تھا. اور کہہ وہ رہا ہے جس کی صداقت میں کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا. علی المرتضیٰ کہتے ہیں فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر، ہم میں کوئی بھی محمد رسول اللہ کو بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھا سوائے ابو بکر کے. اور کہتے کہ ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور تم اس انسان کو مارتے ہو جو کہتا ہے کائنات کا کوئی خالق و مالک نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کی ذات ہے. اس آدمی کو مارتے ہو. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اور روایت میں ہے کہ جب ابو بکر صدیق آگے بڑھے، علی المرتضیٰ کہتے ہیں کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو ٹانگ ماری، کسی کو زمین پہ گرایا، اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بن کے آگے جا کے کافروں نے ابو بکر محمد رسول اللہ کو چھوڑ دیا.
اور ابو بکر کو پکڑ لیا، اتنا مارا کہ ابو بکر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا، نکال لیا کافروں کی یلغار سے، اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا یہ غلام آقا کائنات کی ذات کو بچاتے ہوئے اس طرح مار کھاتا ہے کہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ قبیلہ والے آئے، ابو بکر کو اٹھایا، گھر کی طرف لے گئے اور کہا سوگا سن لو، ابو بکر ہمارے قبیلہ کا ایک عظیم انسان ہے، اور ایسا انسان جس کے دل میں ہر انسان کی ہمدردی کا طوفان ابھرتا ہے۔ اگر ابو بکر کو چھوا تو مکہ کی وادی کو خون سے رنگین کر دیا جائے گا۔ بنو تیمی ابو بکر صدیق کا انتقام لینے کے لیے تلواریں لہرا رہے، بتائیں گے تمہیں۔ اور صدیق اکبر کی بیٹی کہتی ہے کہ اللہ کی قسم، جب ابو بکر صدیق کو گھر لایا گیا، ان کے بالوں کی جس لٹ کو ہاتھ لگاتے تھے بال باہر نکل آتے تھے، اتنا سر پہ چوٹیں لگائیں ابو بکر صدیق، بے ہوش ہیں۔ قبیلہ چیلنج کرتا ہے، مکہ کی وادی خاموش، ہوا رکی ہوئی کہ پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلے گا، قیامت آ جائے گی۔ ابو بکر کا قبیلہ کہتا ہے انتقام لیں گے، انتقام کی آگ بھڑک رہی۔ لوگ ابو بکر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب اس جہان سے رخصت ہوتا ہے یا کب ہوش آتی۔ ابو بکر صدیق نے آنکھیں کھولی، ارد گرد دیکھا، کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ میرے آقا محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ جتنے قبیلہ کے لوگ بیٹھے تھے منہ بن گئے، اٹھ کے چلے گئے کہ ہم انتقام کی بات کر رہے تھے، یہ بے ہوشی سے ہوش میں آیا ہے تو محمد کی بات کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ ان میں بہترین آدمی کون ہے؟ ایک مومن وہ تھا جس نے فرعون کے دربار میں، فرعون کے شہریوں میں، فرعون کے ساتھیوں میں ایمان کا اظہار کیا تھا۔ ایک ابو بکر ہے جس نے ایمان کا اظہار کیا ہے۔ مجھے بتاؤ ان دونوں میں بہترین انسان کون ہے؟ اور راوی کہتا ہے جب ابو بکر یہ بات کر رہے تھے تو ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے۔ ابو بکر نے اپنی چادر کا پلہ اپنے منہ پہ رکھا، اتنا روئے حتیٰ ابتلت لحیتہ، روتے روتے آنسوؤں سے علی رضی اللہ کی داڑھی تر ہو گئی، اتنا روتے ابو بکر صدیق یہ بات کرتے ہوئے، اور کہا انشدکم باللہ امومن آل فرعون خیر ام ابو بکر، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ مومن آل فرعون بہتر تھا یا ابو بکر بہتر تھا؟ روایت فسکت القوم، قوم خاموش ہے۔ علی المرتضیٰ سوال کرتے ہیں، قوم خاموش، روتے روتے اپنی آنکھوں سے اپنے چہرے سے چادر اٹھائی اور کہنے لگے واللہ مجھے اللہ کی قسم آل فرعون مومن کی ساری زندگی سے ابو بکر کی ایک گھڑی بہتر ہے۔ ایک ساتھ جس ساتھ نے ابو بکر نے محمد رسول اللہ کے لیے یوں مار کھائی، یہ ایک ساتھ مومن آل فرعون کی پوری زندگی سے بہتر ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس مومن نے ایمان کو چھپایا، اور اس مومن نے نہ صرف ایمان کا اظہار کیا بلکہ محمد کے لیے جہاد کا علم بھی بلند کیا ہے۔ یہ ایک شخص تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان سے کوئی نہیں مل سکتا جو فتح مکہ سے پہلے جہاد کا علم بلند کرتے ہیں، لیکن یہ وہ شخص ہے جس نے فتح مکہ سے پہلے نہیں
مکہ میں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جینے کے لیے سانس کافر نہیں لینے دینا چاہتے، وہ تمام کفر سے ٹکرایا اور بتایا کہ کائنات میں ابو بکر کے ایمان کا کوئی دوسرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ محمد رسول اللہ کو دیکھتے ہیں پٹ رہے اور ابو بکر دیکھتے ہیں دفاع کرتے ہوئے، اور جو محب اپنے محبوب کو پٹتا ہوا دیکھتا ہے اور اس کو بچانے کے لیے ایک اپنی جان پیش کرتا ہے، دیکھو تو صحیح کہ محمد رسول اللہ کے محب اللہ کو وہ کتنا پیارا ہوگا۔ آپ دیکھیں، آپ کا بیٹا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، لوگ اس کے گلے پڑے ہوئے ہیں، ایک شخص آئے، وہ اس کا دفاع کرتا ہے، اس کو بچاتا ہے، اس کی جان بچائی، اس کو محفوظ کیا۔ آپ بھی کہیں گے کہ اگر میں اپنے باپ کا ہوا نا تو تیرا یہ احسان نہیں بھولوں گا، میرے بیٹے کی تو نے جان بچائی۔ آپ کا محبوب دشمن کے ہاتھ، دشمن کے شکنجے میں تڑپتا ہے، ایک شخص آ کے اس کی جان بچاتا ہے، اس کو چھڑاتا ہے، تو آپ کہیں گے تو نے میرے محبوب کو اس مشکل سے بچا کے مجھ پہ احسان کیا ہے، اگر میں انسان ہوا تو کبھی تیرے احسان کو نہیں بھولوں گا۔ اور یہ بات حقیقت ہے، مسلمان کا سب سے بڑا محبوب، ثقلین کا تاجدار محمد رسول اللہ، سب سے بڑا محبوب اللہ کا نبی مسلمان کے نزدیک۔ اور اگر یہی بات ہے تو پھر وہ مسلمان کاہے کا مسلمان ہے جو اپنے محبوب کو بچانے والے انسان کے کردار کو سلام ہی نہ کر سکے۔ ابو بکر کا قیامت تک آنے والے انسانوں پہ احسان ہے کہ اس نے ان کے قائد کا یوں دفاع کیا کہ دنیا میں کم ہی کوئی کسی کا یوں طرح دفاع کر سکتا ہے جس طرح ابو بکر صدیق نے محمد رسول اللہ کا کیا۔ اللہ نے قرآن میں جب ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے تو یہی ارشاد فرمایا ہے کہ ان سے کوئی نہیں ہو سکتا جنہوں نے اس دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور محمد رسول اللہ کے کہنے پہ ان کے قدموں پہ اپنی دولت کو نچھاور کر دیا۔ ابو بکر صدیق کے علاوہ خوردبین سے لگائے بھی کوئی انسان ہمیں نہیں نظر آتا اس دور میں محمد رسول اللہ کی خواہش کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والا اور اپنے مال و سر کو قربان کرنے والا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے چہرے پہ یہ پریشانی نہیں دیکھ سکتا، تڑپ جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی جب دیکھتے کہ غریب، محتاج، غلام اسلام قبول کرنے والے کافروں کے جبر، ظلم اور ستم کا شکار بنتے ہیں، کافروں کے ہاتھوں تڑپتے ہیں، ریت پہ خون بہایا جاتا ہے، سینوں پہ گرم پتھر رکھے جاتے ہیں، وہ تڑپتے ہیں، کسی کے دل میں ہمدردی پیدا نہیں ہوتی۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی کا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ جس پریشانی کا اظہار محمد رسول اللہ کے چہرہ اقدس و مقدس سے بھی ہوتا ہے، اور جب کبھی ابو بکر محمد رسول اللہ کو اس حال میں دیکھتا تو اس کا دل پھڑک جاتا۔ اللہ کے نبی کہتے کاش کوئی ان لوگوں کا بھائی خواہ ہو، ہمدرد ہو۔ صدیق اکبر کے کانوں میں آواز پڑتی ہے، اپنی دولت لے کے جاتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ توحید کی بیعت کرنے والوں کو ظالموں کے جبر و ستم سے نجات دیتے ہیں اپنی دولت سے۔ روایت میں ہے کہ 40,000 درہم ابو بکر صدیق نے مسلمان غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے قربان کرے۔ ابو بکر صدیق کے باپ ابو قحافہ کو پتہ چلتا ہے، گھر آئے، کہا ابو بکر تو بڑے غلام آزاد کرتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ تو میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اگر میں کہوں کہ ان غلاموں کو خرید کے آزاد نہ کرو،
اپنے روپے کو برباد نہ کرو، تو ابو بکر تجھے میری بات اثر نہیں کرے گی، تو میری بات نہیں مانے گا، اپنی دولت کو یوں ہی اسلام لان والے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے برباد کرتا رہے گا۔ لیکن اراکا توتے کو رکابن سیافن، دیکھتا یہ ہوں، پریشان یہ اس پہ آپ پہ ہوں کہ تو کمزور ناتواں کسی نہ کام کے لوگوں کو خرید کے آزاد کرتا ہے۔ اگر تو نے یہی کام کرنا ہے تو میں نہیں تجھے روکتا، کم از کم اتنی بات مان لو ابو بکر کہ ایسے لوگوں کو آزاد کرو یمنعونک ویقومون دونک، کم از کم ایسے مسلمانوں کو خرید کے آزاد کرو جو طاقتور اور توانا ہو، جب تمہیں ضرورت پیش آئے تو جن غلاموں کو تو نے آزاد کروایا ہے یہ تیری حفاظت کر سکے، تیرا دفاع کر سکے، تجھے بچا سکے، تیرے لیے لڑ سکیں۔ یا ابتی انی ارید وجہ اللہ، فرمایا بابا اس لیے آزاد نہیں کراتا، میں تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے یہ سارے کام کر رہا ہوں، اسلام کے لیے، مسلمان کے لیے۔ صدیق اکبر نے جس طرح دولت کو خرچ کیا ہے محمد رسول اللہ کے کسی صحابی نے ایسے نہیں کیا، اور جس مقام پہ کیا ہے، جہاں کیا ہے۔ تبوک کو جانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعوت دی، سنا کہ رومی مدینہ کی سلطنت پہ حملہ ور ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آؤ میرے ساتھ، ہم ان کو ان کی سرحد پہ ملیں گے، تاکہ ان کو احساس دلایا جائے کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ تو تھے لیکن تلواریں نہیں تھیں، زریں نہیں تھی، تیر و تفنگ نہ تھا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے پاس نہیں، مجھے مہیا کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں، مال و زر لاتے ہیں، صحابہ بھی ڈھیر لگا رہے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے، یہی وہ جنگ ہے جس میں تھوڑی سی کھجوریں ایک صحابی لے کے آیا، جیسے ساری رات یہودی کی ملازمت کی، اس کے کھیت کو پانی دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کوئی پیچھے نہ رہے، لاؤ۔ وہ صحابی تھوڑی سی کھجوریں پیش کرتا ہے، منافقوں نے تمسخر اڑایا، اللہ کی غیرت جوش میں آئی، ارشاد فرمایا میرے محمد اس کھجوروں کو سارے ڈھیر پہ تقسیم کر دو، سارے ڈھیر کی میرے نزدیک وہ قیمت نہیں جو اتنی کھجوروں کی قیمت ہے۔ 8 سا کھجوریں ایک صحابی لے کے آتا ہے محمد رسول اللہ، فاروق ہے، ساری دولت کو اکٹھا کیا، ڈھیر لگایا، آدھا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے لیے، آدھا گھر میں عثمان ذو النورین خود سے بڑھ کے دولت قربان کی۔ صحابہ آ رہے ہیں، عمر فاروق کو دیکھا کہ گھر کے استعمال کی چیزیں بھی ہیں، عمر کچھ گھر میں بھی چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں؟ اللہ کے نبی آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا حضور کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ ابو بکر آئے، یہی دیکھا کہ گھر کے استعمال کی چیزیں بھی ہیں، فرمایا ابو بکر کچھ گھر میں بھی چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں؟ ارشاد فرمایا آقا گھر میں اپنے اللہ اور محمد کو چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنی اپنی دولت کی طاقت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، ابو بکر سب کچھ لے آیا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دل خوش ہوا محمد رسول اللہ کا۔
اللہ کے نبی ایک دفعہ بیٹھے ہوئے اور حالات کہاں تک پہنچ گئے ابو بکر کے؟ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ ابو بکر کے پاس پہننے کے لیے کوئی اچھا کپڑا نہیں. اللہ کے نبی کے پاس تشریف فرما، ایک چوگا پہنا ہوا ہے. جبریل آتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ ارا ابو بکرن الیہ بات. ابو بکر اور چوگا پہنے ہوئے ایک بہت بڑا تاجر، ہزاروں کا مالک چوگا پہنے ہوئے ہے. اور یہ چوگا ہی نہیں بلکہ چوگے کو ٹانکے بھی نہیں لگائے ہوئے، کانٹوں سے جوڑا ہوا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جبریل ابو بکر نے اپنی ساری دولت محمد پہ نچھاور کر دی ہے. اقرا ہو من اللہ السلام. جبریل کہتے ہیں کہ ابو بکر کو اللہ کی طرف سے اللہ کا سلام کہہ دیجئے، اور ان سے پوچھئے ابو بکر ارازن انت انی فی فقر کا ھذا ام ساخط. ابو بکر اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دینے کے بعد کیا اللہ پہ راضی ہو کہ ناراض ہو؟ ابو بکر کی چیخ نکل گئی، اللہ کے نبی کیا میں رب سے ناراض ہوں گا؟ اللہ کے نبی یہ تو بات ہی کوئی نہیں، میں نے دولت قربان کی تھی. مقصد یہ تھا کہ میں نے دولت قربان کی ہے، اگر جان قربانی کا وقت آیا وہ بھی قربان کر دوں گا، اولاد کے قربان کرنے کا وقت آیا وہ بھی اولاد قربان کر دوں. میں تو اللہ کی رضا چاہتا ہوں. انا ان ربی راز، میں ہر صورت میں اللہ سے راضی ہوں. اللہ کے نبی اللہ میرا آقا ہے، اس نے دیا اس کے لیے قربان کر دیا. ابی بکر کو ایک لمحہ کی بھی پریشانی نہیں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس وقت یہ کردار ادا کیا جب اسلام کو ضرورت تھی، قائد اسلام کو ضرورت تھی، اس وقت جنہوں نے اس دولت اپنی کو قربان کیا، فرمایا قیامت تک آنے والے مومن اس مومن سے نہیں مل سکتے. اور ابو بکر صدیق کی وہ ذات ہے جس نے یوں خرچ کیا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے بھی کسی صحابی نے یوں خرچ نہیں کیا. اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے بھی محمد رسول اللہ کا اس وقت دفاع نہیں کیا جس وقت ابو بکر نے دفاع کیا تھا. یہ ابو بکر وہ ہیں جن کو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے، پیار ہے، جو محمد رسول اللہ کے لیے قربان ہیں، جنہیں محمد رسول اللہ کے علاوہ مطلوب ہی کوئی نہیں، ان کا کوئی مقصود ہی نہیں. یہ صرف ابی بکر صدیق کی ذات. بیٹھے ہوئے ہیں، باپ آیا، اس نے آ کے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کیے جو ابو بکر کو برے لگے. روایت میں سب نبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دی. فسکا ابا بکر سکا تھا فسکا تھا. اللہ کے نبی کے متعلق گالی سن کے صدیق اکبر پریشان ہو کے اٹھتے ہیں اور اپنے باپ کے منہ پہ زور سے تھپڑ مارتے ہیں. اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ باپ زمین پہ گر گیا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، اللہ کے نبی پریشان ہوئے. ابو بکر آئے، ابو بکر افعلت ھذا، یہ جو میں نے سنا ہے یہ تو نے کیا ہے؟ او میں تو باپ کی عزت کا حکم دیتا ہوں، باپ سے شفقت کا، محبت کا حکم دیتا ہوں. اور ابو بکر تو میرا سب سے بڑا محبوب، سب سے زیادہ پیارا، اور تو اس طرح کرتا ہے محمد کی تعلیم کے خلاف. کیا تو نے یہ کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے امید نہیں
کہ تو نے اپنے کافر باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہو؟ کیا تو نے کیا ہے؟ ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کیا ہے کہ نہیں کیا، فرمایا اللہ کے نبی یہ میرے باپ کی خوش نصیبی ہے، لو کان السیف قریبا منی لضربت، اگر اس وقت تلوار میرے قریب ہوتی میں نے اپنے باپ کی گردن قلم کر دینی تھی۔ ابو بکر صدیق کی شخصیت وہ ہے جس شخصیت نے انسانوں کو، مسلمانوں کو اپنے کردار سے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کائنات میں ایک شخصیت ہے جس کے ادب کے قیام کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے۔ اس کے ادب و احترام کو اگر باپ بھی مد نظر نہیں رکھتا تو فرمایا باپ کی بھی کوئی حیثیت نہیں مسلمان کے نزدیک۔ ابو بکر صدیق یہ الفاظ نکلے زبان سے، آسمان سے جبریل آ گیا، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں دیکھیں گے کوئی مسلمان جو اللہ رسول کو مانتا ہے وہ اپنے نزدیک، اپنے دل میں کسی کی محبت اور کسی کا پیار رکھے اللہ رسول کے مقابلے میں، خواہ اس کا باپ ہو، خواہ اس کی ماں ہو، خواہ اس کا بیٹا ہو یا عزیز و قارب ہو، وہ مسلمان جو صحیح مومن ہے وہ کبھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ محمد رسول اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے کو ترجیح دے۔ قرآن نازل ہوا صدیق اکبر کے اس کردار پہ، اور قرآن کا وہ کہنا کہ وہ مومن جنہوں نے محمد رسول اللہ کے لیے اس وقت قربانیاں دیں، اس وقت مال و زر خرچ کیا جب کوئی خرچ کرنے والا نہیں تھا، جب کوئی تصور نہیں تھا، جب کوئی خیال نہیں تھا، فرمایا اس وقت جس نے خرچ کیا اس وقت محمد رسول اللہ کے لیے، جس نے جہاد کیا، فرمایا کائنات میں قیامت تک آنے والے مومن ان مومنوں سے نہیں مل سکتے، اور ان مومنوں میں جو سر خیل تھا محمد رسول اللہ کے صحابہ میں وہ صدیق اکبر تھا۔ یہی سبب ہے کہ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ابو بکر کو برا کہتا ہے وہ مجھ محمد کو برا کہتا ہے، اور جو محمد کو برا کہتا ہے وہ اپنے اللہ کو برا کہتا ہے، اور اللہ کو برا کہنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، جہنم اس کا ٹھکانہ، جہنم اس کا مقام۔ اور ثقلین کے تاجدار نے ارشاد فرمایا کوئی مجلس اللہ کے نزدیک محبوب و مقبول مجلس نہیں ہے جس مجلس میں محمد کے صحابہ کا ذکر نہ ہو۔ اور قرآن میں کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے کہ میرے محبوب ان کو کہو اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا کرو۔ جس نے اپنے محسن انسان کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اپنے رحمان کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ تہجد گزار ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، لاکھوں لٹاتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا، فرمایا اس شکریہ کا مجھے طلب نہیں، جو میرا تو شکریہ کرتا ہے اپنے محسن انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اللہ کی قسم اسلام میں سب سے بڑا محسن مسلمان کا ابو بکر صدیق ہے، جو صدیق کے احسان کا احترام نہیں کرتا اور اس کی عزت و وقار کی بنیاد پہ اس احسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ مومن وہ ہے جس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت اور وقار ہے، اس مومن کو اللہ قبول کرتے ہیں، اس کے ایمان کو قبول کرتے ہیں کہ یا ایھا الناس آمنو کما آمن الناس، اور لوگوں اس طرح ایمان لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے۔ یہ صحابہ کا ایمان ترازو ہے، کسوٹی ہے، جس کا ایمان اس کسوٹی میں پورا نہیں اترتا، اس ترازو میں پورا نہیں اترتا۔ اپنے ایمان کی فکر کرے کہ ایمان وہی اللہ کو قبول ہے جو ایمان محمد رسول اللہ کے صحابہ کا سا ایمان ہے، اس سے ہٹ کے ایمان اللہ کسی کا قبول نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں ویسے مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے جیسے مومن محمد رسول اللہ کے صحابہ تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔